बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व इब्निहिल करीम व बारिक वसल्लम। हज़रात, गुज़िश्ता दिनों से मसाइल ज़कात के हवाले से बात चल रही थी। मुख्तलिफ आबाद ने चीज़ें पूछे भी और कुछ समझने की कोशिश भी की। अल्लाह ताला हम सबको दीन का फ़हम नसीब फरमाए। किन रिश्तेदारों को ज़कात दी जा सकती है? सिंपल आसान लफ्ज़ों में बात आप समझना चाहें तो यूँ कहिए कि अपने ऊपर वालों को नहीं दे सकते, अपने नीचे वालों को नहीं दे सकते। तो मैं अपने माँ बाप को ज़कात नहीं दे सकता कि माँ बाप दादी दादा ऊपर चले जाएं, नीचे आ जाएं तो मेरी औलाद, आगे उनकी औलाद। मैं अपनी असल और अपनी फरा, जो मुझसे आगे सिलसिला चला या मैं जिनकी नस्ल और औलाद में, यानी उनको ज़कात नहीं दे सकते। राइट लेफ्ट पर जितने रिश्ते आते हैं उनको आप ज़कात दे सकते हैं। बहन भाइयों को ज़कात दे सकते हैं, चचा मामू खाला भतीजा भतीजी, ये जितने रिश्ते इधर साइड में दोनों तरफ साथ साथ चलते हैं उनको आप ज़कात दे सकते हैं। अपने माँ बाप को, मियाँ बीवी एक दूसरे को नहीं दे सकते ज़कात। समझ आ गई बात? यानी ऊपर माँ बाप को, नीचे औलाद को, ना ऊपर दे सकते हैं ना नीचे दे सकते हैं। राइट लेफ्ट पर जितने रिश्ते हैं आप उनमें ज़कात दे सकते हैं। इसी तरह सैयद हाशमी ना हो, सादात को ज़कात नहीं दी जा सकती। वालिदैन को, अपनी औलाद को, मियाँ बीवी या ऐसा नाबालिग बच्चा जिसका वालिद गनी हो, यानी ऐसा बच्चा जो नाबालिग है लेकिन उसका बाप साहिब निसाब है, उसका बाप गनी है कि उसके पास निसाब के बराबर माल मौजूद है, तो ऐसे बच्चे को भी नहीं दी जा सकती। भाई बहन, सास ससुर, खाला खालू, दामाद फूफी, सौतेली औलाद, शौहर की दूसरी बीवी से औलाद, तो उन सबको आप ज़कात जो है वो दे सकते हैं। बनु हाशिम को ज़कात नहीं दी जा सकती, ना ही एक हाशमी दूसरे हाशमी को ज़कात दे सकता है। हाशमी से मुराद कौन है? हाशमी से मुराद हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे, नबी पाक अलैहि सलाम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब, उनके बेटे हजरत अब्बास, हजरत हारिस और उनके पोते हजरत अली, हजरत जाकिर और हजरत अकील, इनकी जो औलादें, इनको ज़कात जो है वो नहीं दी जा सकती। इसी तरह एक बात उस दिन भी मैंने पहले भी कर दी थी कि एक शख्स ने, मिसाल के तौर पर जैद ने किसी को नफली सदके की नीयत से कुछ रकम दी। मैंने किसी को, फॉर एग्जाम्पल, मैंने 100 पाउंड सदके की नीयत से, नफली सदके की नीयत से दिए, ज़कात की नीयत से नहीं, जस्ट ऐसे एक नफली सदके के तौर पे मैंने किसी को 100 पाउंड जो है वो दे दिए। अब बाद में मैंने ये इरादा किया कि वो जो मैंने नफली सदका दिया है, चलो वो मैं ज़कात की नीयत से दे दूं। पहले मैं नीयत की किसी भी सदका नफली है, हुण मैं कहा भी नहीं, जी मेरे उत्ते फर्ज है ना ज़कात, चलो कोई हो जाए 100 पाउंड वो शामिल कर लो। तो अगर वो 100 पाउंड उस शख्स के पास मौजूद है जिसको मैंने नकली सदका दिया है और मैं अब नीयत ज़कात की कर लूं तो वो ज़कात हो जाएगी, बशर्ते कि वो माल उसके पास मौजूद हो। समझ गए बात? मैंने पहले कुछ रकम दे दी नकली सदके की नीयत से, हुण मैं नीयत कर लेनी है ज़कात ही दे देना है, ज़कात शामिल कर लेना। तो अगर वो माल उसके पास मौजूद है तो वो मेरी नीयत दुरुस्त होगी, वो ज़कात जो है वो अदा हो जाएगी। ज़कात की रकम से राशन वगैरह लेकर दिया जा सकता है, ये जुमा में भी हमने बात की थी। ज़कात की मद में आप किसी को मेडिसिन भी लेकर दे सकते हैं, किसी को राशन भी लेकर दे सकते हैं, और जो भी चीज़ आप दें लेकिन उसकी वो कीमत देखी जाएगी जो उस दिन बाजार में होगी।
مطلب تھی آخو جی میں مہینہ پہلے خریدی سی یہ شاید 5 پاؤنڈ دی تو میں وہ 5 پاؤنڈ شامل کرا بھی ہے، میں 5 پاؤنڈ کی یہ شاید زکات دے رہے ہیں، اج وہ قیمت ہوئے 10 پاؤنڈ، اج کا بھاؤ اج کا ریٹ کاؤنٹ کیا جائے گا، وہ پچھلا قیمت خرید نہیں کاؤنٹ ہوگی۔ یہ ایک چیز، کوئی بھی چیز آپ کسی کو زکات کی وجہ سے مال دے رہے ہیں تو جو دن کی قیمت ہوگی، بازار کا جو بھاؤ ہوگا وہ کاؤنٹ ہوگا، قیمت خرید کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ ایک یہ بات ذہن نشین رہے گی۔ اور دوسری، کل یہ کسی ساتھی نے جب یہ بات پوچھی تھی تو میں نے انہیں کہا تھا میں آج اس کا جواب دوں گا، ایک دو باتیں بیچ میں تھی وہ میں نے ڈسکس کرنی تھی قبلہ مفتی صاحب سے، تو وہ میں نے اس کو ڈسکس کیا تھا۔ تو سگا بھائی، ایک انہوں نے سوال یہ پوچھا تھا کہ میرا سگا بھائی ہے جو مستحق زکوٰۃ ہے، جس کو زکوٰۃ لگتی ہے، وہ صاحب نصاب نہیں ہے اور اس پر 3 لاکھ روپے کا قرضہ ہے پاکستانی، اس سے میں نے کسی رشتہ دار سے قرضہ لے کر اس کو 3 لاکھ ہم نے دیا، میں ضامن بنا۔ اب وہ جس سے قرضہ لیا وہ کہتا ہے اکٹھا 3 لاکھ آج ہی دو، تو اب اس کے پاس ہے نہیں، میرے پاس بھی اتنی رقم نہیں ہے، لیکن میری زکوٰۃ کی اماؤنٹ میرے پاس موجود ہے جو 1.5 لاکھ بنتی ہے، تو 1.5 لاکھ اس سال کی بنتی ہے، اور اگر میں اگلے سال کی ایڈوانس میں زکوٰۃ دے دوں اور 3 لاکھ دے دوں تو اس کا قرضہ اتر سکتا ہے۔ تو کیا ایسا ممکن ہے؟ بالکل ایسا ممکن ہے۔ زکوٰۃ کی رقم سے مفلس بھائی کی مدد کرنا یہ سب سے افضل ہے۔ ایک ہے کسی فقیر کو صدقہ دینا، ایک ہے رشتہ دار کو صدقہ دینا، وہ ڈبل ثواب ہے، یعنی رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی کا ثواب بھی اس میں شامل ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم سارے جہان میں خیراتیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن گھر نہ بہنوں نو کوئی پوچھتا ہے، نہ بھائیوں نو کوئی پوچھتا ہے، نہ بھتیجیاں نو کوئی پوچھتا ہے، نہ بھتیجیاں نو کوئی پوچھتا ہے، تو سارے جہان خیراتیں کر رہے ہیں لیکن جہاں گھر کے رشتہ دار ہیں انہوں نے پوچھتا ہی کوئی۔ باہر سے گھر والوں پہ خرچ کرنا عزیز و اقارب پر یہ ڈبل صدقہ ہے، افضل ہے، اولا ہے، بہتر ہے، افضل ہے۔ تو سب سے پہلے صدقہ و خیرات کرتے ہوئے اپنے رشتہ داروں کو دیکھا کریں کہ ان میں کون حقدار ہے، اگر ان میں حقدار ہے تو پہلے ان کو ترجیح دیں، اس کے بعد جو بچ جائے آپ جہاں چاہیں اس کو خرچ کریں۔ تو بعض اوقات ہم نے دیکھا کہ بہنیں موجود ہیں، بھائی پوچھتے ہی نہیں ہیں، اور بھتیجیاں ہیں، بھتیجے ہیں رولتے پھر رہے ہیں، انہوں نے کوئی پوچھتا ہی کوئی۔ تو جناب یہ روز عمرے سے ترے ہوئے ہیں، روز تبلیغات سے ترے ہوئے ہیں، کوئی 40 دن لان واسطے گیا ہے، کوئی 50 دن لان واسطے گیا، بھی اللہ کے بندے جڑے گھر بھی یہ چیزاں نے انہوں سے توجہ دینے کی پہلے ضرورت ہے، ان کا زیادہ اجر ہے، ان کا زیادہ ثواب ہے۔ اسی طرح بوڑھے ماں باپ ہیں، وہ گھر میں بڑھاپے کے آخری حصے کے اندر بیٹھے ہیں، انہوں نے کوئی گلا کرنے والا ہی کوئی نہیں ہوتا، کہتے ہیں میں تبلیغ سے ترے ہوں، میں 3 دن تبلیغ سے تمہیں، میں 40 دن تبلیغ سے۔ تیری تبلیغ یہ ہے کہ بوڑھے ماں باپ کے پاس بیٹھ کر ان سے باتیں کر، تیری نفلی عبادت سے بڑھ کر تجھے اللہ ثواب عطا کرے گا، اپنے بوڑھے ماں باپ کے پاس بیٹھ کر ان سے صرف باتیں کرتا رہے، ان کا دل خوش کرتا رہے۔ یعنی یہ دین کا مزاج ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارے دین کا مزاج ہے۔ ہمیں نبی پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ تو اور کچھ نہ کرنا، گھر بیٹھ کے صبح شام ماں پیو نو محبت دی نظر نال تکدا بھی رہے گا کہ ایک کامل حج کا ثواب تینوں ملتا رہے گا۔ ہمیں 100 دفعہ دینے تو ماں باپ کو تک محبت دے نال 100 حجاں دا ثواب۔ یہ ہمارا دین ہے، تو اس لیے دین کے مزاج کو سمجھنا یہ بھی بڑا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ اور بھی چیزیں تھیں زکوٰۃ کے حوالے سے، اسی طرح قرض کا تھا ایک بات کہ بھی بعض اوقات قرضہ دیا ہوتا ہے، تسی بھاویں کسی نے 1000 پاؤنڈ بھاویں 10,000 پاؤنڈ قرضہ دیتا ہے، وہ دی زکوٰۃ تہاڈے اوتے لازم ہے، واجب ہے، اور تسی وہ دی زکوٰۃ دینی ہے، بھاویں تسی کتنا مرضی قرضہ دیتا ہے۔ آپ نے یہ کو کہا نہیں لکھا ہے کہ جب اس کا نصاب کے برابر یا نصاب کا 5واں حصہ مل جائے تب اس کو ادا کرنا واجب ہوگا۔ ساتھ ساتھ بندہ کرتا رہے تو آسانی ہے، بعد اکٹھا دینا مشکل ہو جاتا ہے لوگوں واسطے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ کرم فرمائے۔ یہ بھائی نصیر صاحب نے 300 پاؤنڈ دیے ہیں اپنے والد، چچا اور اپنی مدر ان لا